بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جو ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں عدنان علی امین اور توقیر حسین شاہ صاحب اور مجیب الرحمان قریشی صاحب. عدنان جو ہے ہمارے تجزیہ نگار، ان کا تعلق سوشل ڈیموکریٹ سے ہے. سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب کا تعلق جو ہے وہ تھنک ٹینک بھی ہیں اور سیاست سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے اور کاف لیگ کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مجیب الرحمان قریشی صاحب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن اب ایس ایف کے ممبر بھی ہے. ایس ایف کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے. تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی. ادان آپ سے شروع کریں گے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی چھٹی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ چھٹی کس مقصد کے لیے تھی، کون لو تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہی کہوں گا کہ آج یہ کون لاس ڈے تھا اور اس پہ تو آج سپیچ وغیرہ ہوئی ہیں ڈفرنٹ، کیونکہ جیسے آپ کو سب کو معلوم ہے 2 دن پہلے نئی الیکٹ گورنمنٹ بیٹھی تھی اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں سب کی اپنی اپنی سپیچ ہوتی ہیں اور ڈیفینیٹلی تھا اس کے اندر لاسٹ بیبی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا فلوٹ بلاک سے، کیونکہ انہوں نے اس کو آفر دی تھی. اور دوسرا یہ کہ جو کیا کہتے ہیں موت میسس میں تھے، اس پہ بس جیسے کہتے ٹارگٹ کیا تھا سشیل کہ شاید وہ لے لیں گے پولیسنگ پہ لمپا کریں گے، مگر یہ اس بات کو اس نے شاید میرے خیال سے اس کو یہ نہیں پتا کہ لمپا کرنے کے لیے 90 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ تو ان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بس ایک قسم کا گورنمنٹ کی طرف ہی ان نے ٹارگٹس کیے تھے اور اپنی اپنی سپیچ کی تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ سب کو انتراز ایک چیز کا تھا لوگوں کو کہ پرائم منسٹر شاید اپنا کچھ اسٹیٹمنٹ اس کھلا اس پہ دے گی، مگر وہ نہیں تھی آج ادھر ڈینمارک میں، وہ سی یو کی میٹنگ میں تھی، تو اس لیے اس نے آج سپیچ نہیں کی. اس کے دونوں نیسٹ فارمین نے سپیچ کی ہے اور وہی جو شروع ہوا تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا سوشل ڈیموکریسی میں، کیونکہ اس نے ایک تبدیلی کی تھی اپنی بگ گورنمنٹ میں کہ فینس منسٹر اور جسٹس منسٹر کو بدل دیا تھا، مگر اس کی بھی ایک لانگ سیکٹر وجہ ہے، وہ آہستہ آہستہ باہر آ جائے گی کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں چینج کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. شکریہ عدنان. شاہ صاحب آپ نے عدنان کی بات سنی، آج جو چھٹی تھی اس دن کے حوالے سے شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دونوں ساتھیوں کو، مجیب قریشی صاحب میرے چھوٹے بھائی، عدنان بیٹو جیسے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. گرون لاس ڈے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آئین کا دن، جس دن ڈنمارک کا آئین بنا تھا. آئین لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ہم اردو میں آئین کہتے ہیں اور ڈینش میں اس کو گرون لا کہتے ہیں. تو یہ آج کے دن انہوں نے نفاذ کیا تھا ڈنمارک کے اندر. لیکن گرون لا کے بعد جو دوسرے قوانین بنے ہیں اس ملک کے اندر، اس پہ ہم گائے اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے رہتے ہیں. لیکن وہ بات وہی ہے کہ بینس کے سامنے بیٹھ کے تو وہ بین بجانے والی. تو راجہ صاحب آج کا دن جو تھا یہ بڑا مصروف رہا ہے. بعض لوگ آدھے دن کام پہ گئے تھے، بعض لوگوں کو پورے دن کی چھٹی تھی اور بعض لوگ پورے دن کام پہ گئے ہیں. تو اب جو بات ہے کہ یہ گورنمنٹ جو بنی ہے، گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے کیا چیزیں ہیں. آج کی اخباروں میں سب سے بڑی ہائی لائٹس انہوں نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کرسچن کنٹری ہے، لیکن جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک بنیادی معاہدہ کرتی ہے ہر حکومت جب بنتی ہے، تو وہ ایک بنیاد رکھتی ہے کہ ہم اس کے اوپر آگے جا کے تو حکومت کو جو ہے اس کو چلائیں گے. تو اس میں اس کو عیسائی ملک تو ظاہر کیا گیا، لیکن جیسے پہلے تھی پچھلی حکومت یا اس سے پہلے کہ بھائی مذہبوں کو آزادی ہوگی، اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. اس سے کچھ خطرے کی بو اس لیے آ رہی ہے کہ کہیں یہ ڈینس فولکے پارٹی یا دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے تو کوئی ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہے جس سے فیوچر میں جو باہر کے لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں یا خود ڈینشوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے اوپر ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے ابھی. لیکن دیکھیں گے کہ جب میٹے فریڈرکسن واپس آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے.
اس نے حکومت بنانی تھی، ہر صورت میں حکومت بنانی تھی، اس نے وہ حکومت بنا لی. باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ سوشل ڈیموکریٹ دوسری گورنمنٹوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ایس ایف نے کیا اپنے مطالبات منظور کرائے، ابھی تک اخباروں میں نہیں آئے. جو ہے ریڈیکل وینسا، اس نے کون سے مطالبات سامنے رکھے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے. تو سوشل شاہ صاحب ڈیموکریٹ یہ کے تو بلی اور تھیلے سے باہر آ جائے گی، یہ مجیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مجیب صاحب نے بھی چونکہ ایس ایف جوائن کر لی ہے تو ابھی تو نئے مراحل میں ہیں، ابھی تازہ ممبر بنے ہیں. مجیب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ اس دن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے پیارے بڑے بھائی توقیر شاہ صاحب اور میرے برخوردار عدنان صاحب، سب کو اور سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم ایسا ہے جی کہ ابھی دونوں ماشاءاللہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گراؤنڈ لو ڈے کے متعلق تفصیلاً بتا دیا ہے کہ یہ دن کیا ہوتا ہے. جیسے محترم شاہ صاحب نے اپنی کہا کہ یہ آئین کے لیے آئین اس دن بنا تھا، اور کچھ لوگ چھٹی پہ، کچھ لوگ آدھی چھٹی پہ، کچھ لوگ پورا دن کام پہ، یعنی کہ ملا جلا رجحان تھا. اب آتے ہیں کہ جو حکومت بن گئی ہے تو میں سب سے پہلے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ کافی مہینے لگنے کے بعد ایک دن ایک جگہ پہ آ کے مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں اور انہوں نے حکومت سازی کر لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی حکومت سازی میں جماعتیں شامل ہیں، یہ بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلے کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ ضرور سوچیں گے. جیسے دیکھیں خبروں میں آ رہا ہے کہ تھین لے کو فری ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ فری ہونی چاہیے، پارکنگ کے مسائل ہیں، اور آپ کو پتا ہے ایلڈرا جو ہمارے پلائی ایم ہیں اور صحت کے شعبے ہیں اور بے شمار جگہ اسکول ہیں، تاکہ وہاں پہ کچھ بہتری آئے. تو میرا خیال ہے یہ ساری جماعتیں کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عوام کو ضرور دیں گی، کیونکہ ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں اور جیسے ہی جماعتوں کے الیکشن کے بعد رزلٹ آیا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے ایسے ہی لوگوں کو ایسے منتخب کیا ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے جی کہ آپ جو ہمارے مطالبات یا ہماری چیزیں صحیح سمت میں نہیں لے کے آتے تو آپ کا یہی اشر کریں گے. اتنی بڑی پارٹی جو کہ 50 سے اوپر مینڈیٹ لیتی تھی، سوشل ڈیموکریٹ وہ 38 پہ آ گئی ہے، ایسی اور بھی پارٹیاں جو ہیں جنہوں نے کم مینڈیٹ ہوئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بہتر جو ہے وہ چیزیں لے. ابھی شروع میں آپ کو پتا ہے تنقید بھی ہوگی، بے شمار چیزیں ایسی آئیں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی 3-4 مہینے 6 مہینے میں آفٹر اگر یول کہہ لیں نیا سال جب سٹارٹ ہوگا تو فائنینس کا جو جب سٹارٹ ہوتا ہے سال، تو پھر مجھے امید ہے کسی نہ کسی چیز میں بہتری آئے گی. جیسے انہوں نے کہا ہے فروخت کے اوپر سے ہم نے ممز اٹھا لیا ہے، اور چیزوں پہ ہم ایسے کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا وہ سوچ رہے ہیں 22 سال تک. اور بھی کافی چیزیں جو ہے کہ پائپ لائن میں ہیں، عدنان کو اور محترم شاہ صاحب کو بہتر پتہ ہے. لیکن میری بڑی دلی خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے اگر اس نے اپنی کارکردگی دکھائی تو یہ کامیاب ہوگی، نہیں کارکردگی دکھائے گی تو شرط تو پھر آپ کو پتا ہے عوام یہاں پہ تو ڈیموکریسی چلتی ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے حکومتوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ ڈنمارک کے لیے بہتری ہوگی. بہت شکریہ مجیب صاحب. عدنان آپ نے دونوں ساتھیوں کی باتیں سنی، انہوں نے بتایا ڈیمانڈز بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا جس دن حکومت بنی اور سارے وزراء جو ہے منسٹرز باہر آ رہے تھے تو ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں کہ سب جو ہے ماشاءاللہ بڑے خوش تھے، جیسے کوئی میدان جو ہے وہ فتح کر کے باہر نکلے ہیں. تو اب یہ مجیب صاحب نے فرمایا کہ انسٹر نے کہا جی کہ دانتوں کا علاج فری ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے بھی نوٹ کرتے رہتے ہیں، تو ایز اے تجزیہ نگار آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ راجا صاحب میں اس میں یہ کہوں گا کہ آج کون لو ڈے تھا، اور یہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہے فارمل ایجوکیشن منسٹر جو مچیز سے اسفائر تھا وہ بھی آج آیا ہوا تھا، اور وہ کوپے فورمین ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، اور اس سے سب کی بات ہو رہی تھی. تو اس نے ایک بریکنگ نیوز میں دی تھی کہ میں فینس میں بیٹھا ہوں جہاں سے یہ سارے پیسے وغیرہ نکلتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سب نے ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں نا ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی ہم اس پہ کیا کہتے ہیں پورا ہم نے جو پلان ہے وہ ایک پلان بنا بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ باہر آئیں گی. سب سے پہلے پرائرٹی میں آپ کو کہہ دوں، جس طرح یہ مجید صاحب نے کہا ہے کہ ان کی یہ ہے کہ یہ ممس وغیرہ اس کو کیا کہتے ہیں ختم کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے.
اور بنزین کو اور ڈیزل اور ان چیزوں کو دیکھنا. اس کے بعد ان کا پلان یہ ہے کہ یہ جو ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے نا کہ پہلی مسلمان بن گئی ہے تو یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک ساری ملک ہے تو ہم اس طرف جانے کی ضرورت ہے. مگر اس میں بھی ایک مسائل ہے جو بات اب کلیئر کی جائے کہ بندے نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ ان کا بی ایم پی جی ایم پی بزنس کتنا ہے. تو ان نے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے کہ ان کی اکنامی کیسے چلے. آپ پورا پنگا ڈال دیں مسلم کے ساتھ تو آپ کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتا ہے کہ موت میرس میں اتنے زیادہ ہی کیا کہتے ہیں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر بندے کو تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں سیریس بھی ہونا پڑتا ہے اور ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جب میرے پاس بیٹھ جائے گی ہمارا ریلیٹنگ منسٹر بھی بیٹھ جائے گا تو ہم اس سے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ ذرا صبر کریں اور تھوڑی کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر مسلمان کو ٹارگٹ کرنے کا کیا کانسیکوینسز ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی ساری مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے آج کچھ جگہ پہ ہم لوگ گئے اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ مسلمان باہر ہو جائیں تو 70% چیز ہی نہیں وہ چل. تو اس لیے یہ تو تھوڑی بہت سینسیبل بات کرنی چاہیے اور سینسیبل دیکھنا چاہیے. بولنا بڑا آسان ہوتا ہے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا تو مسٹر اسمتھ کو جب موقع ملا تھا نا گورنمنٹ بنانے کا تو گورنمنٹ بنا لیتا مگر اس نے نہیں دیا چانسز. تو اب اس کی مرضی آپ دوسرے جن نے چانسز دیے ان کو بیٹھنے دے اور ان کو کام کرنے دے اور اس کو موقع تو دیں گے. وہ تو کوئی اس کو ہم نے بات تو نہیں نکالا ہوا. کوئی کام کرنا چاہے گا تو صحبت پلا ٹیبل پہ آ جائے. اس کی اپنی مرضی ہے. بیٹھ کے بولنا چاہتا ہے بولتا رہے مگر ہم لوگوں نے جن نے رسپانسبلٹی لی ہے ان لوگوں نے تو کام کرنا ہے اور اس ملک کو چلانا ہے کسی نہ کسی طرح. تو یہ تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب جب آئین کہتا ہے کہ الیکشن لڑنے کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ ڈینش پیپلز پارٹی یا دوسرے سیاستدان اس طرح کی باتیں نفرت انگیز آپس میں جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نفرت کی جائے صرف ووٹوں کے لیے تو یہ کیوں کی جاتی ہے ایسی باتیں؟ جی بالکل صحیح آپ نے یہ سوال کیا ہے. بڑا ریلیونٹ سوال ہے. اس کی وجوہات ہم خود لوگ بنے ہیں. ہم لوگوں میں چند عناصر ایسے ہیں جنہوں نے اس قانون کو توڑا ہے اور ان کے ٹیکس پیئر کی رقموں کو ملینز کے اندر انہوں نے چیٹ کیا اور دبئی اور دوسرے ممالک میں بھاگ گئے. پھر ہمارے جو رویے ہیں ہمارے ینگسٹرز کے وہ مرسڈیز گاڑیاں اور دوسری گاڑیوں کو لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور وہ سیکل فٹ پاتھ پہ چلا کر گاڑیاں اور لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈینش ہے یہ راشس نہیں ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے, ہمیں خود ٹھیک کرنا ہے. لیکن جیسے کہ ابھی عدنان نے کہا, میں اس کی بات پہ بالکل تائید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اب ٹرن اوور لینا پڑے گا. کیوں کہ اب حالات جو ہیں وہ مسلم کنٹریز کے ہاتھ میں ہیں اور جو انٹرنیشنل موسم ہے وہ کافی تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے اندر ان کو جو ہے اب یہ پریشرائز ہوں گے. میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ہی ہمیں یہاں کے حالات جو ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گے. باقی ٹرانسپورٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ 22 سال تک ہم فری کریں گے وہ ان کو پہلے سے کر دینی چاہیے کیونکہ آگے تو چھٹیاں آ رہی ہیں, بچوں نے اب ایگزام دیے, وہ تو سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن جو پینشنسٹوں کے لیے انہوں نے مشکلات کھڑی کی ہیں کہ ابھی تک 4 قسم کی پینشنز یہاں پہ مل رہی ہیں لوگوں کو اور بعض پینشنسٹ جو ہیں جن کو 2003 کے بعد پینشن ملی ہے یہاں پہ پینشن دیکھیں جو ارینا پینشن ہے اس کے اندر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ بیمار, کوئی ایسے ہی اس کے ساتھ آفت آ جاتی ہے کہ وہ اس کو مجبوراً پینشن پہ جانا جاتا ہے تو اس کو وہ پیسے نہیں ملتے جو پہلے ہمارے جیسے ہم لوگوں نے 40 پینشنز لی یا ہم لوگوں نے پینشنیں دی ہیں فل پینشنیں, ان میں انہوں نے کافی ڈفرینس کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. لیکن امید یہ ہے کہ جو بیٹے فریڈرکسن ہے وہ گرین لینڈ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل حالات کو دیکھتے ہوئے ڈینمارک کے اندر ہو سکتا ہے, میرا یہ اندازہ ہے
کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ کروٹ لے گی اور اس ڈرما کی جو بچی کچی ساکھ ہے اس کو بہتر کرے گی اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر تعلق کرے گی. جیسے کہ عدنان نے کہا یہاں پہ جو اس وقت 65% ڈاکٹرز ہیں وہ مسلمان ہیں. یہاں کے انجینئرز اور بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اور یہاں کے جتنی بھی آپ کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ فارنرز ہیں اور پاکستانیز ہیں, مسلمان ہیں. تو ان کا کام نہیں چل سکتا, لہذا ان کو جو ہے وہ مین پاور کی ضرورت ہے. اور وہ تو شاہ صاحب اس کیا مین پاور انیس کو لسٹن جو ہے اپنے وعدوں پر قائم رہے گی کہ جو انہوں نے کہا کہ جو بھی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ پینشن بڑھائیں گے اور یہ دانتوں کا علاج جو ہے فری ہوگا, ٹرانسپورٹ فری ہوگی, کیا یہ پارٹیاں اپنے موقف پر قائم رہیں گی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انیس لسٹن کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی. باقی جو ہیں کیونکہ انہوں نے منسٹریاں لے لی ہیں وہ انجوائے کریں گے, اور انیس لسٹن کو اس لیے رکھیں گے کہ کہیں انیس لسٹن جو ہے وہ بلو بلاک کے ساتھ مل کے ان کو کوئی پرابلم نہ ان کے لیے کریٹ کر سکے. سیاسی تو پھٹا اس کھینچ لیے دے. ہاں جی, اس لیے یہ کوشش یہی کریں گے کہ انیس لسٹن جو ہے یہ اس کی بات مانے. اور اس کے جو باقی پارٹیوں کو دیکھیں نا, کوئی سامنے نہیں آیا, ایس ایف کا کوئی سامنے نہیں آیا, ریڈیکیل کا ابھی تک مطالبہ کوئی سامنے نہیں آیا, نہ ہی ماڈریٹ کا کوئی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ بھائی انہوں نے کون کون سے جو ہے مطالبے سامنے رکھے ہیں. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار کہ بھائی بیٹے فیضان واپس آئے گی تو یہ ایک دفعہ دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اس کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کس پارٹی کی کون کون سی. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا, کیونکہ یہ تو امیر بورڈ کے اندر پہلے ہی فیصلے ہو چکے ہیں کہ کون سی چیز لاگو کی جانی ہے اور کس چیز کو جو ہے وہ ڈیلے کر کے اگلے سالوں پہ ڈالا جانا چاہیے. اور یہ معاہدے تو ان کے ہو گئے ہیں, اب واضح کریں کہ کس طریقے سے. چلیں تو جب تک باقی پوری میرے جو دوست چیز کلیئر نہیں ہوگی, صفحے پورے سارے ننگے نہیں ہوں گے. مجیب صاحب آپ کی ایس ایف پارٹی ہے تو آپ کی پارٹی بھی تو ڈیفینیٹ پریشرائز ہوگی. لیکن جی میں اپنے ساتھیوں کی بات سن رہا ہوں, بڑی اچھی ماشاءاللہ تجزیہ نگار ہیں دونوں, بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو پیش کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ میرا خیال ہے جو نیا سال شروع ہوگا 2027 شروع میں ہی میرا خیال ہے آگے چیزیں آگے باہر آئیں گی. ابھی سارا کچھ جتنی بھی یہ پلاننگ ہے وہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, وہ اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے تھوڑے سے ان کو اور ٹائم لگے گا, کیونکہ اب حکومت بن گئی ہے اور حکومت بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ایس ایف 12 سال کے بعد دوبارہ حکومت کے اندر آئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس 5 منسٹری ہیں, اگر تو وہ اپنی منسٹریوں کا کارکردگی پیش کریں گے تو آئندہ الیکشن میں ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی. ورنہ تو پھر جیسا میں نے بتایا کہ جو چند جماعتوں کا حال ہوا ہے ان کا بھی ایسا ہی حال ہو جائے گا. لیکن ضروری چیز یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں, اعلان ہوا ہے, ابھی انتظار کریں. میرا جہاں تک اندازہ ہے, میں اپنا کہہ سکتا ہوں, یہ جو 3-4 مہینے ہوں گے یہ دسمبر تک, یہ انہی چیزوں میں ہوں گے کہ کیسے پہننگ ہونی, کیا چیز آگے لے کے آنی ہے, کیا چیز ابھی پیش کرنی ہے, کیا چیز 2027 میں ہے, کیا چیز 28 میں ہے. تو میرا خیال ہے اسٹارٹ انہوں نے لینا ہے چند چیزوں سے اور اس پہ وہ سارے متفق ہوں گے. ان لسٹ اس لیے مضبوط رہے گی کہ ان کا یہ مطالبہ اگر مانا جاتا ہے جی کہ ایتھن لے جو ہے ڈینمارک میں فری ہو جائے, تو آپ کا اگر آپ کے پاس ابھی اگر 15 سیٹیں ہیں تو ریلیکس ہیں تو 25-30 سیٹیں لے جائیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا مطالبہ ہے اور یہ ڈینمارک کی سب سے مہنگی جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہے تھین لے کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت اچھی فورس ہے اور باقی جماعتوں کو اس کے اوپر ایگری ہونا چاہیے. اور میں ایک اور چیز بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو جماعتیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے, ہمارے محترم شاہ صاحب کہتے ہوتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, تو یہ اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے تو انہوں نے اپنی عوام کی طرف دیکھنا ہے. جیسے عدنان نے بتایا پیٹرول ہے, جیسے میں نے کہا ممس فری ہے, کرون فروخت, اور اس کے بعد اور چیزوں کے اوپر بھی وہاں پہ بھی انہوں نے ممس کا کچھ سوچنا ہے. تو یہ چیزیں اگر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی تو عوام کو سہولت ملے گی, تو میرا خیال ہے حکومت کامیاب ہو. جیسے شاہ صاحب نے بتایا گرین لینڈ کا مسئلہ ہے, اور چیزیں مسئلے انٹرنیشنل لیول پہ ہے. ابھی دیکھ لیں مسلم کنٹریز جو ہے اس وقت ان کے اندر اتفاق ہے, اور کسی صورت میں بھی اب یہاں پہ جیسے شاہ صاحب نے تفصیل بتایا کہ تمام ایریاز کے اندر جو ہے نا مسلم کمیونٹی جو ہے اور فارن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نفرت کی سیاست ختم کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے رواداری والی اور ہمیں جو ہے مل جل کے ہم ڈنمارک میں رہ رہے ہیں
آدھی صدی سے زیادہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہمارا رائٹس ہے, ہمارے حق ہے. اگر ہم ٹھیک ہیں, ہاں اگر ہمارے اندر کچھ چند لوگ کوئی اگر ایسا کام کرتے ہیں, کریمنلٹی والا کام کرتے ہیں, تو ان کو تو رائٹ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو باقی لوگ ہیں, اگر 5% ایسے ہیں, تو 95% جو اچھے طریقے سے اپنا ٹیکس دے رہے ہیں, اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اپنی نوکریاں کر رہے ہیں, ان کے حقوق سلب نہ کیے جائیں. ان کے حقوق اور ان کی جو چیزیں ان کو بہتر کیا جائے. حکومت کی کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ وہ آہستہ 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 چند چیزیں جو ہے وہ شروع کر دیں, تاکہ جو لوگوں کا تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, اعتبار, وہ ٹھہر جائے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ بہتر کام کرے گی. عدنان, اب کلوزنگ کرتے ہیں. تو آپ نے ان کی باتیں سنی, تو آپ کا جو سوشل ڈیموکریٹ کے گروپ فورمین ہے وہ تو غیر ملکیوں کو جانتے ہیں, تو لیکن جب غیر ملکیوں میں کوئی ایک آدھ کوئی عنصر ہوتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, تو سزا اس کو ملنی چاہیے, نہ کہ پوری سسٹم کو ملنی چاہیے, پورے اوورسیز کو ملنی چاہیے, یا پورے ڈنمارک کے لوگوں کو ملنی چاہیے. نہیں راجا صاحب, وہی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ یہی اس آج کا ہے کہ ہم نے اسی لیے جو اسٹیٹمنٹس دیے تھے الیکشن کے اندر, وہ یہی دیے تھے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے جن نے کرائم کیا ہوا ہے, اور جو اس ملک کا کیا کہتے ہیں کوئی بینیفٹ نہیں کرنا چاہتے, اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے. باقی ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دن رات محنت اس ملک میں کرتے ہیں. ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کمنگ ڈیز میں ہو جائے گا. اور میں کلوزنگ میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس وقت, اور جو سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کے لیے ایک ویورز کے لیے اور سب کے لیے میں انفارمیشن دے دوں, وہ سارے کام شروع کریں گے. مگر ان کی ایک مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ آج 5 جون ہو گیا, اور کمون کے اور ویکیونز کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہ ان نے نیگوشیشن کر لیے ہوتے ہیں اور کمون کو بھیج دیے ہوتے ہیں کہ وہ سمر ویکیشن جانے سے پہلے جو ہوتی ہے 31 32 33 34 کمونوں کی زیادہ تر, کہ اس میں وہ تھوڑا بہت کام کر لے. تو اس لیے وہ 1 منتھ اس میں ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو گورنمنٹ کی فرسٹ پیریڈ ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ کمون کا اور ریجن کا بجٹ وہ نیکسٹ ویک بیٹھ کے کمونس لینس پائرنگ اور ریگیونس کے ساتھ مل کے بنا لیں. اس کے بعد وہ پھر جو ہوتا ہے فیئرس بجٹ نیکسٹ ایئر کا, وہ بھی جولائی میں تیار کر لیں. تو اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں جو اپنا کام ہے نا, اگست میں اپنا ٹریک پہ شروع کر دیں گے. اس لیے ان کی کچھ کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں جس پہ وہ پیچھے ہیں, اس لیے وہ کیا کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ ایک اور انفارمیشن دے دیں کہ جو اول ویل ہوتی ہے نا, پولیٹیکل اول ویل, جس طرح ہوگی انفراسٹرکچر ہوگی, فینس اول ویل ہوگی, اکنامی اول ویل ہوگی, پولیس نے ہوگی, یہ دوسری پارٹیوں نے اس ویکینڈ میں اپنے نام وغیرہ بنا دینے ہیں. وہ جب کمیٹیاں بن جائیں گی تو پھر منسٹر بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنے کام شروع کر دیں گے. تو اس لیے تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سب کچھ جب بن جائے گا تو آہستہ آہستہ کمون کے بھی کام شروع ہو جائیں گے. مگر پھر ہم کو جو فینس منسٹر ہے, جو جسٹس منسٹر ہے نیکولا وامنگ, یہ ان کی فرسٹ پیریڈ یہی ہے کہ یہ جو کمون کے بجٹ ہیں اور ریجن کے بجٹ ہیں یہ بن جائیں. تو اس کے بعد کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, یہ نارملی مئی میں پتہ چل جاتا ہے, مگر جون آ گیا تو یہ نہیں بنے ہوئے. تو اس لیے ان پہ تھوڑا پریشر ہے کہ ان کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں. جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے یہ منڈے کو ان کی میٹنگیں شروع ہو جائیں گی. ویسے کل ویکینڈ میں ہو جائیں گی, ہمیں نہیں پتا, مگر پھر اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیں گے تقریباً. آپ سمجھیں کہ, اور دوسری بات ایک اور چیز کہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی ویکیشن ہوتی ہے, تو وہ لا فاصلے جو بننے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں 1 جون سے لے کے 1 اکتوبر تک, زیادہ تر وہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں. تو جتنے لا فاصلے بنیں گے وہ جا کے اکتوبر سے بنیں گے جب یہ واپس آئیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی سمر کم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں, مگر ویسے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ 1 جون سے لے کے 1 اکتوبر تک ویکیشن پہ ہوتی ہے. کوئی لا فاصلے نہیں پاس ہوتا, خالی فینس لا کے علاوہ, نہ کوئی ایمرجنسی چیز ہو جائے. تو یہ بھی بہت ساری چیزیں تبدیلی ہیں, یہ کمنگ ڈیز میں پتہ چلے گا کہ اب کیسے صورتحال بنتی ہے. شاہ صاحب, کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں کہ اس حکومت نے کیا کیا, یہ 3 مہینے چھٹیاں کرتی ہے, اور جو وعدے کیے ہیں شاہ صاحب یہ پورے کریں گے؟ بالکل, عدنان نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ وعدے ابھی اس لیے ان کو ڈیفیکلٹی آئے گی کیونکہ ان کے پاس سرمایہ نہیں.
انہوں نے سرمایہ جو ہے وہ بڑے غلط طریقے سے کمیونوں کی جو سیونگ تھی وہ لے کے پچھلے سال انہوں نے ساری یوکرین کو دے دی، اپنے چیزیں دے دی، پھر اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ڈیفنس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پچھلے سال بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، اور اس لیے ان کے پاس ابھی ان کو مشکلات آئیں گی۔ آپ کمیونوں کا یہ اثر دیکھ لیں کہ یہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر، سائڈوں پہ اوپر گھاس بڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے کونسلرز جو ہیں خواہ وہ ڈینش ہوں، فارنرز ہوں، جو بھی ہوں، یہ ان کا کام بنتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے ڈینمارک ایک نائس اور کلین کنٹری ہوتا تھا، اب یہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ انگلینڈ میں گئے ہوئے ہیں اور اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ گندگی نظر آتی ہے۔ یہی حساب اب یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے حالات جو ہیں وہ خراب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بچوں کے لیے ہے، ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ بچوں کے لیے جو بان ہیمن ہیں، بعض بان ہیمنوں میں بہت ہائی قسم کی جن کے 3 4 بچے ہیں یا زیادہ بچے ہیں اسکول میں جانے کی، ان کو جو پیسے دینے پڑتے ہیں پاس ہے پیرنٹس کو، اس کو کم کرنا چاہیے۔ اور یہ ہر ملک کمیون سے کمیون جو ہے یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے ملک کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوپن ہیگن میں ایک بچے کے 500 ہیں تو پھر یولینڈ میں بھی ایک بچے کے 500 ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس کے اوپر لکھنا چاہیے۔ دوسرا جو ویلفیئر ہے، اس کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف یہ کریں گے کہ جیسے مجیب قریشی میرے بھائی نے کہا کہ تھینڈے جو ہے یہ کچھ تھوڑا سا کم کر دیں گے، کمیونیں جو ہیں وہ تھوڑی سی سپورٹ کر دیں گی، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بسوں کا، تو بسیں جو ہیں یہ کمیون بھی بسوں کو چھوٹ دیتی ہے، بلکہ ان کی امداد کرتی ہے، اسی طریقے سے ریجون بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے جو کمیونوں کے اوپر پڑتی ہے، کیونکہ بسیں جو ہیں وہ چلانے کے لیے جو کمپنی ہیں ان کی واہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ جو وہ ٹکٹ لیتے ہیں یا جو ان کے اندر مسافر جاتے ہیں ان کو بھی دوسری کمپنیوں کی طرح ٹیکس دینا چاہیے، جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیورز یا دوسری پرائیویٹ لیموسین وغیرہ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ سے پیسہ لینے کی بجائے، امداد لینے کی بجائے، یہ یہاں تو اگر گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ پینشنسٹوں کو، جو ہینڈی کیپ ہیں ان کو، اور جو اسکول اور کالج کے بچے ہیں ان کو بالکل فری کر دینا چاہیے۔ جی راجہ صاحب، چاروں سے سوال ہے، ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے، اس کو اگلے ہفتے ڈیبیٹ کی طرف لے کر جائیں گے۔ مجیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پینشنسٹوں کے لیے بس پاس، ٹرین پاس، یہ سارا فری ہونا چاہیے؟ اینوکوں کا علاج اور اسی طرح این کے فری ہونی چاہیے، اسی طرح جو باقی دانتوں کا علاج جو فری ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہیں؟ ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے آپ نے۔ جی بالکل ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک چیز، صرف 1 منٹ، صرف آدھا منٹ لوں گا۔ بالکل ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں یہ ساری ان کے لیے فری ہونی چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ ہر بندے کو 8 سے لے کے 10,000 پاؤنڈ ملتی ہے، تو اس میں تو گزارا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں ایک چیز، کیونکہ جو نئی گورنمنٹ کے لیے جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ آ رہی ہے، خبروں میں بھی آ رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹیکس کو نہ تھوڑا سا بڑھائیں، تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ ٹیکس بڑھاتے ہیں تو مراحت کہاں پہ ہے، اگر ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو آسانیاں کہاں پہ ہیں۔ تو جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں پینشنسٹ کے لیے، جو خان صاحب نے محترم کہا ہے کہ بس کے لیے جو کرائے وغیرہ ہیں، یہ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کے لیے یہ سہولتیں ہونی چاہیے، خاص کر جو بانے فیملی ہیں جن کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی ایکسٹرا امداد ملنی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم 50 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، آج آپ کسی سپر مارکیٹ میں جائیں، آپ کے پاس 1,000 کروڑ کا اگر آپ نے سودا لینا تو آپ کا ایک تو تھیلا بھی نہیں بھرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ پینشنسٹ کے لیے فری ہونی چاہیے۔ جی شاہ صاحب، فری ہونی چاہیے ہاں اور نہ میں؟ یہ بالکل فری ہونے چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ پینشنسٹوں کو جو بولی دی ہے انہوں نے، وہ بولی آپ حیران ہوں گے کہ وہ ویسٹ آئن اور کوپن ہیگن میں وہ بولی جو ہے وہ مینلی بولی جو ہے، مینلی بولی سیلز کے جو
کرائے پہ کمرے دیتے ہیں، لائبریری دیتے ہیں، ان سے زیادہ مہنگے ہیں. تو لہٰذا یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر بندے نے جو پینشنسٹ چلا جاتا ہے یا خدا نہ کرے وہ فورسز پینشن پہ چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو کرایہ ہے وہ جس طرح 70s اور 80s میں ہوتا تھا اس طریقے سے ان کو ہاف کرایہ دینا چاہیے. اب حیرانگی کی بات ہے کہ لوگوں کی اتنی پینشن نہیں ہے جتنے کہ زیادہ وہ اپنا پینشنسٹ جو ہیں وہ دے رہے ہیں. حوصلہ ہے. پھر دوسری سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پہ سب سے بڑی گڑبڑ جو ہے کہ 2 گھر کے فرد جو ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں. جب وہ دونوں پینشن کے ایج پہ پہنچتے ہیں تو ایک کو کم پینشن ملتی ہے اور دوسرے کو زیادہ پینشن ملتی ہے. وہ اس کا بہانہ یہ کرتی ہے گورنمنٹ کہ دیکھیں جی یہ تو ہوسٹن انکم، یہ جو سلسلہ ہے ہوسٹن انکم کا یہ ختم کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس طریقے سے لوگوں کے جو پاس بچت ہے وہ زیادہ ہوگی. اگر دونوں کو برابر کا پینشن ملے گی تو وہ خوشحال طریقے سے رہیں گے. اس وقت پینشنرز اور بچوں والی فیملی جو ہیں وہ بہت زیادہ دبی ہوئی ہیں، اکنامکلی ان کے اوپر بہت بنڈل ہے. جی راجہ صاحب. جی عدنان، آخر میں آپ سے بھی یہ سوال سارے آپ کے ساتھ آپ نے سن لیے، سب کے جواب بھی سن لیے، اور آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس پہ انشاءاللہ تعالی کام بھی کیا جائے گا اور اس کے لیے حال بھی نکالے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. جیسے کہا گیا ہے کچھ چیزیں پریشر پہ ہیں، پر انشاءاللہ تعالی اس پہ اب کام کیا جائے گا اور اس پہ دیکھا بھی جائے گا. اور کمی کے اس میں جیسے جیسے ہمیں اطلاع ملیں گی کہ فرینڈلی کیسے ہے تو ویورز کو بتائیں گے. عدنان آپ کا بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آئیں گے. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ خدا سب کو. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے عدنان علی امین، سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، مجیب الرحمان قریشی صاحب. انہوں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، ہم نے چھوٹے چھوٹے سوال بھی کیے، ان کی رائے بھی لی. سامعین ناظرین، آپ کو بھی دھیان دینا چاہیے، ہمارا کار کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، آپ اچھی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، ٹائم لینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.